حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں عبد الشمس نام سے جانے جاتے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف اسلام سے مشرف کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ عبد الشمس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ آج سے تمہارا نام عبد الرحمن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز کردہ نام مجھے بہت پسند ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بارے میں شدید اختلاف ہے، کسی دوسرے صحابی رسول کے نام میں اتنا اختلاف نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے متعلق 3 قول زیادہ مشہور ہیں۔ عبد الشمس جو اسلام قبول کرنے سے پہلے نام تھا عبداللہ، اسلام قبول کرنے کے بعد عبداللہ بن عمرو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ نام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو ہریرہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کنیت کس نے تجویز فرمائی؟ اول لوگوں نے تجویز فرمائی، دوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمائی۔ بہرحال صحیح قول یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کنیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طفیل بن عمرو کی وصیت سے اسلام قبول کیا اور اسلام لانے کے بعد ہجرت سے قبل تک اپنی قوم دوس ہی میں رہے۔ اس کے بعد اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ہر وقت مسجد نبوی میں رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں علم حاصل کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی نہیں کی۔ ان کی بوڑھی والدہ انہیں مسلسل شرک کی جانب لوٹنے پر امادہ کرتی رہی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہیں اسلام کی جانب لانے میں کوشاں رہے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کو دعوت اسلام پیش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آپ کو ایسی باتیں سنائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ناگوار باتیں تھی، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہت افسردہ ہوا۔ آپ زارو کتار روتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور وہ انکار کرتی ہیں۔ آج جب میں نے ان کو روبرو اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسی باتیں سنا دی جو مجھے ناگوار گزری۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے اللہ میری ماں کا دل اسلام کی جانب مائل کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو وہاں حالات بدلے ہوئے تھے۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ دیکھتے ہی پکار اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، اور میں الٹے پیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں روتا ہوا داخل ہوا۔ جیسے پہلے میں غم و ملال کی حالت میں داخل ہوا تھا، لیکن اس مرتبہ میں بے پناہ خوش تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو، آپ کی دعا قبول ہوئی اور میری ماں ایمان لے آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رگ رگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سرات کر گئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی میری نگاہیں سیر نہیں ہوتی۔ اکثر فرمایا کرتے تھے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں دیکھا۔ ہمیشہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے رہتے تھے، اس لیے اس ذات اقدس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی محبت کا شرف بخشا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور فرماتے تھے کہ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے دنا ابو ہریرہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہونے کا شرف عطا کیا۔ جس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویلہانہ محبت تھی، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دین کے حصول کا بھی بے حد شوق تھا۔ حضرت زین بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارا ایک ساتھی تھا، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے، اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے اور بیٹھ گئے۔ ہم سہم گئے اور بالکل خاموش ہو گئے۔
गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपना काम जारी रखो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से पहली में मेरे साथी ने दुआ की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। फिर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ की और कहा, या अल्लाह, तुझसे वही मांगता हूँ जो इन दोनों साथियों ने मांगा है, और मजीद मुझे वो इल्म अता कर जो भूले नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। फरमाते हैं कि हमने अर्ज किया कि हम भी अल्लाह से वही इल्म मांगे जो भुलाया ना जाए। हमारी ये बात सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दूसरे नौजवान तुमसे साबकत ले गए हैं। जिस तरह अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म से वालहाना मोहब्बत थी, इसी तरह वो अपने साथियों के दिल में भी वही इल्म की शम्मा रोशन करना चाहते थे। असूल इल्म और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के लिए अपने आप को वक्फ करने के वास्ता हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो भूख प्यास फिक्रो फाका की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी, सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसकी नजर नहीं मिलती। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुतल्लिक फरमाते हैं कि जब भूख से मेरा पेट में बल पड़ने लगते हैं, बाद सहाबा इकराम से आयते कुरानी सिलसिला में गुफ्तगू करता, उसका मफहूम दरियाफ्त करता, हालांकि मुझे उसका इल्म होता था। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक आलम होने के साथ साथ तकवा तहारत के आला मुकाम पर फैज थे। दिन को रोजा रखते थे, रात को एक तिहाई हिस्सा इबादत में सर्फ करते थे और अपनी बीवी को बेदार करते। वो रात के दूसरे तिहाई हिस्सा में मसरूफ इबादत होती, फिर वो मुझे बेदार करवाती। वो रात के तीसरे तिहाई हिस्सा में मसरूफ इबादत रहती। इस तरह पूरी रात उनकी घर इबादत में गुजरती। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को वालिदैन के साथ उसने सलूक की तरगीब दिया करते थे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक रोज देखा, दो लोग एक साथ चले जा रहे हैं। इनमें से एक उम्र रसीदा, एक छोटा है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु उनमें से छोटे से पूछा कि ये तुम्हारा क्या लगता है? उसने कहा, ये मेरे अब्बा जान है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे तलकीन की कि कभी उनको नाम से मुखातिब ना करना, कभी उनसे पहले ना बैठना, कभी उनसे आगे ना बढ़ना। जब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु मर्जुल मौत में मुब्तला हुए तो ज़ारो कितार रोने लगे। आपसे पूछा गया, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप क्यों रोते हैं? आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हारी इस दुनिया पर अफसोस कर रहा हूँ, और मैं इसलिए रोता हूँ कि सफर बड़ा लंबा और दर्दनाक है, और मैं रास्ते पर खड़ा हूँ कि मुझे जन्नत में ले जाया जाएगा या जहन्नम में। मैं नहीं जानता कि मेरा क्या अंजाम होगा। खलीफा वक्त मरवान बिन हाकम ने अयादत की और दिलासा देते हुए अर्ज किया कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको शफा अता फरमाए। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह दुआ की कि इलाही, मैं तेरी मुलाकात को महबूब जानता हूँ, तू भी मेरी मुलाकात को महबूब जान और मुझे जल्दी से अपनी जियारत नसीब फरमा। मरवान बिन हाकम ने अभी घर से बाहर कदम ही रखा था कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह को प्यारे हो गए।